بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دوسری جانب وہ ہیں جو نہیں دینے والے، نہیں دیتے زکوٰۃ۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ، کہ وہ لوگ ہرگز نہ سمجھیں، ایسا نہ سمجھیں کہ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا اور وہ بخل کرتے ہیں، ہوا خیر لہم، کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، یعنی خرچ نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں جو اللہ نے دیا، تو وہ اس کو ہرگز ایسا نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے، یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان قریب جس میں انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن وہ توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے پاک ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں ادا کرتے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، ان کے لیے کتنی عبرت ناک یہ وعید ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت وہ لوگ جو اپنے مالوں سے زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ سارا مال ایک سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اور جس کی پیشانی کے اوپر 2 نشان ہوں گے، یہ سارا کا سارا سانپ بن جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ اس شخص کے گلے میں آ جائے گا، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، کہ ان قریب جس میں انہوں نے بخل کیا وہ توق بنا کر ان کے گلوں میں ڈال دیا جائے گا، اس کے گلے میں آ جائے گا، پھر اس کی باچھوں سے پکڑے گا، واچھاں تو یہ سانپ جو ہے اس کو پکڑے گا، اور پتہ کیا کہے گا؟ انا مالکا و کنزکا، میں ہوں تمہارا مال، وانا کنزکا، میں ہوں تمہارا خزانہ۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی آیہ مقدسہ پڑھی، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرنے والے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے یہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی مال جو ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، ایسا بھی روایتوں میں آیا کہ کل بروز قیامت یہ مال جو بندہ زکوٰۃ نہیں دے گا، یہ مال سانپ بن جائے گا، اس کے پیچھے دوڑے گا، اسے ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، اور مالک اس سے بھاگے گا، مالک اس سے بھاگے گا، اور یہ اسے تلاش کرے گا، اسے پکڑے گا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، یہاں تک کہ صاحب نزہۃ المجالس نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا کہ ایک شخص فوت ہوا، تو فوت ہونے کے بعد اس کو دفن کرنے کے لیے ایک قبر کھودی گئی۔ جب قبر کھودی گئی تو کیا دیکھتے ہیں، قبر کھودنے کے بعد اچانک اس قبر میں ایک بہت بڑا اژدہا سانپ آ گیا۔ اب وہ سارے چلے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آ گئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور ایسا ہوا کہ قبر کھودی گئی اور اچانک اس میں سانپ ایک بہت بڑا اژدہا ہم نے دیکھا۔ آپ نے فرمایا کسی اور جگہ پہ قبر کھود لیں۔ دوسری جگہ پہ کھودی گئی، اس میں بھی اچانک سانپ آ گیا، تیسری جگہ پہ کھودی گئی، اس میں بھی سانپ، یہاں تک کہ 7 مرتبہ اس کے لیے قبر کھودی گئی، 7 قبریں بنائی گئی، اور ہر قبر میں سانپ سامنے، بہت بڑا اژدہا منہ کھولے ہوئے۔ بالآخر آپ نے فرمایا کہ اس کو اسی قبر میں دفن کر دو۔ جب پوچھا گیا کہ آخر یہ ایسا کام کون سا کرتا تھا، اس کے گھر والوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا، یہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، ہمارا اسلام تو ایسا پیارا اسلام ہے یار۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے مریضوں کا علاج کرنا چاہتے ہو تو صدقہ دے کر علاج کیا کرو۔ کوئی پریشانی آ جائے نا،
ویسے ہی ہم 3-3 4-4 10-10 ہزار لاکھ بھی لگا کر آ جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، ہاتھ باندھ کے دے کر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کاش اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں یہ ایسی سوچ دے کہ جانے سے پہلے کم از کم علاج کروائیں. آپ علاج کروانا سنت ہے، کم از کم اتنی سوچ تو ہونی چاہیے کہ جانے سے پہلے یار کچھ نہ کچھ صدقہ بھی کر دیں. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی جہاں لاکھوں کی دوائیں جو ہیں وہ کام نہ آئیں، وہ کام کرنا چھوڑ جائیں، تو یہ 100 روپیہ، 1000 روپیہ، 5000 روپیہ، 500 روپیہ اللہ کی بارگاہ میں دیا ہوا کام آ جائے اور اس کو شفا مل جائے.